إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. دین کا علم اگر انسان کے پاس نہ ہو تو ایسا انسان دنیا میں غلط زندگی جیتا ہے اور آخرت میں غلط زندگی پاتا ہے. دنیا میں اس کی زندگی میں غلط عقائد، بدعات، گناہ اور حقوق کی پامالی اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم بن کے داخل ہوتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے علم حاصل کرنا، دین کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی نازل کی تو اس میں علم کی بات بیان کی. علم حاصل کرنے میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو علم کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں سمجھتا، اور رسم و رواج سماج میں جو نظام ہے اسی کو اپنے لیے واقعی دین سمجھ کر اس پہ عمل کرتا چلا جاتا ہے. بعض اوقات یہ سمجھ لیتا ہے علم علماء کے لیے ہے، علم علماء کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے کہاں سے علم، اور بہت مشکل ہے علم. کبھی کوئی اس کو بتاتا ہے کہ بہت زیادہ علم آنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اور کبھی علم حاصل کرتا بھی ہے تو پھر ایسے لوگوں سے جو معتبر نہیں ہوتے ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں، دین کی بنیادی باتوں کو بھی نہیں جانتے ہیں. غلط لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جن کے عقائد غلط ہوتے ہیں، جو بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ادھورے علم والے ہوتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، جو غلط رہنمائی کرتے ہیں، اپنے مفاد کو اپنی معاد سے مقدم رکھنے والے ہوتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والے ہوتے ہیں. کبھی انسان کو صحیح دین سکھانے والا صحیح آدمی مل جاتا ہے لیکن خود یہ کمزور پڑ جاتا ہے. علماء موجود ہوتے ہیں، کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان خود ہمت ہار جاتا ہے اور نہ دینی مجالس میں جاتا ہے، نہ دینی کتابیں پڑھتا ہے، نہ اہل علم سے پوچھتا ہے، لاپرواہی کی وجہ سے. کچھ لوگ جوش میں آتے ہیں، جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، علم کی اہمیت ان کو محسوس ہوتی ہے اور علم کی طلب میں نکلتے ہیں، لیکن ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن آتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. جب تک کہ جذبہ باقی رہتا ہے، دینی مجالس میں آتے ہیں، دین کی طلب میں لگتے ہیں، پھر وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سچی طلب انسان کو موت تک لگائے رکھتی ہے. سچا طالب علم وہ ہے کہ جو موت تک علم کی طلب میں لگا رہے، کیونکہ علم اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے زندگی کم ہے. وفوق کل ذی علم علیم،
ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. کتنا بھی آپ علم حاصل کر لیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ سے زیادہ جانتا ہوگا. تو کبھی انسان کو علم میں رکنا نہیں چاہیے، طالب علم کو بھی اور علم والوں کو بھی. اس لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علم کا سب سے زیادہ محتاج کون؟ تو ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے جاہل. ان کا عالم. علم کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ عالم. کیوں؟ کہا کہ اس کے لیے جہالت زیادہ عیب ہے. کوئی چیز اس کو نہ معلوم ہو، بھئی جاہل کو تو ویسے بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ ڈیفالٹ ہے. انسان کی اصل لا علمی سے شروع ہوتی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. تو یہ تو اصل ہے انسان کی. لیکن ایک انسان علم والا ہو اور پھر نہ جانتا ہو کسی بات کو، کہا کہ فَإِنَّ الْجَهْلَ لَهُ أَقْبَحُ. اس کے لیے جہالت زیادہ قبیح ہے. اور کہا کہ ان سے پوچھا جاتا ہے، لوگ ان کے پاس یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، اور اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا اور اگر وہ غلط جواب دیں گے تو یہ زیادہ نقصان کی چیز ہے، یا لوگوں کے لیے محرومی کی چیز ہے اگر ان کو نہیں معلوم تو. لہٰذا کبھی علم کے باب میں رکنا نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ دعا میں یوں کہیے، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے علم والے، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی زیادتی کی دعا سکھائی. لہٰذا کبھی اس گمان میں نہ رہیں اب بس بہت ہو گیا، بلکہ ہمیشہ علم کا دروازہ کھلا رہتا ہے، علم کی تکثیر کے لیے اور علم کی تجدید کے لیے. علم بڑھانے کا بھی موقع ہوتا ہے، لیکن علم کو پختہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بلکہ علم میں فہم پیدا کرنا، اس کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا ہے. قرآن و سنت کا جو علم ہے اس میں ایک برکت ہے. آپ ایک ہی آیت آپ دیکھیں، اس میں اتنے معانی ہوتے ہیں، ہر دور، ہر علاقے، ہر فرد، ہر زمانے کے اعتبار سے اس سے رہنمائی نکلتی رہتی ہے. اس کے فوائد کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. اچانک کوئی عالم آتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ بھی سلف نے کہا ہے، اور آپ کے ذہن میں آتا ہے میں تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا. لیکن آپ سے 1000 سال پہلے اہل علم اس کے بارے میں کچھ اور بول چکے ہیں جو آپ نے کبھی سنا نہیں نہ سوچا. علم بہت ہے، تفاسیر میں، احادیث کی شروحات میں، فقہ کی کتابوں میں اہل علم کے استنباطات جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات تو کبھی میں نے سوچی نہیں، اس میں یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے. ہاں نکلتا ہے، آپ نہیں سمجھ پائے، اہل علم آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس پر بول چکے ہیں. لیکن ہم چونکہ رجوع نہیں کیے ان کتابوں کی طرف، ان علماء کی طرف جو اس کو نقل کرتے ہیں، آج تک ہم کو معلوم نہیں رہا. سالوں سال ہم آیت پڑھتے رہے، سالوں سال ہم حدیث پڑھتے رہے، نہیں سمجھا. لہٰذا علم کے باب میں یاد رکھیں، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. آج ہم چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، قرآن سے متعلق جو ہمارا عنوان ہے انشاءاللہ اس کو ہم مؤخر کریں گے. آج جو تھوڑے سے وقت میں بتاؤں گا کہ سچی طلب کیسے انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قلت لرجل من الانصار. اور اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں، علم کے آداب ہیں اس میں. قلت لرجل من الانصار، میں نے انصار کے ایک صاحب سے کہا، یا فلان حلم فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے فلان چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہم پوچھتے ہیں، علم کی باتیں پوچھتے ہیں. فَإِنَّهُمْ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، اس لیے کہ آج بہت سارے صحابہ موجود ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
اہل علم کے وجود کو غنیمت جان کر ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پہلی بات کیا معلوم پڑی کہ انسان عقل مند آدمی وہ ہے جو علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کی قدر کرے اور ان سے استفادہ کرے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب نعمت چھین جاتی ہے تو نعمت قابل قدر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں جب تک کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے پیسہ ہو، چاہے کوئی اور نعمت ہو۔ جب وہ چھین جاتی ہے تب جا کے اس کی قدر آتی ہے۔ علماء جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کر کے ان سے علم حاصل کر لینا یہ عقل مند انسان کی علامات میں سے ہے۔ جانے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لیے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا کر اور اسے قرآن کی تأویل تفسیر کا علم عطا کر۔ گہری سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے، باہر انہوں نے پانی رکھ دیا ایسی جگہ پر جو آسانی سے لے سکیں آپ جب باہر آئے پوچھا کس نے پانی رکھا؟ کہا ابن عباس نے۔ حضرت میمونہ نے کہا ابن عباس نے۔ آپ نے دعا دی ان کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر جب آتے وضو کرتے تو انہوں نے سمجھا کہ آپ باہر آئیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، ہاتھ واتھ دھوئیں گے، ٹھیک سے وضو کریں گے، تو باہر برابر سلیقے سے پانی رکھ دیا۔ یہ ان کی عقل مندی تھی، ان کی ذہانت تھی۔ تو آپ نے باہر آنے کے بعد جب پوچھا بتایا گیا تو آپ نے ان کے لیے دعا دی کہ اتنا سمجھدار ہے، اللہ اس کو اور سمجھدار بنا۔ بعض روایتوں میں اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت سکھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں نے کہا چلو علم حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اتنے سارے صحابہ ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم رجال سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کتابیں پڑھ لیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، براہ راست لوگوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ سلف کا طریقہ یہ ہے، اہل علم سے علم کو لیا جاتا ہے۔ کہا کہ اے فلاں چلو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ آج وہ بہت زیادہ ہیں۔ فقال وعجبا لک یا ابن عباس، ساتھ ہی کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔ کہا وعجبا، اے ابن عباس تعجب ہے تمہارے حال پر۔ وعجبا لک یا ابن عباس، ابن عباس تمہارے حال پر تعجب ہے۔ اترى الناس يحتاجون الیک وفی الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترى، کیا تم کو لگتا ہے کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پیش آئے گی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ لوگوں میں موجود ہیں؟ لوگ ان سے حاصل کریں گے، تم سے کون آئے گا پوچھنے کے لیے؟ تمہاری کیا ضرورت ہے لوگوں کو؟ اتنے سارے صحابہ سے، یہ بھی تو کچھ صحابی ہیں لیکن یہ بچے صحابی ہیں، کم عمر تھے، ان کے مقابلے میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ ابھی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اور کتنے سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، تمہارے پاس کون آئے گا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے عزائم بڑے ہوتے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ کا علم صحابہ کے پاس ہے، لیکن جب آپ گئے تو صحابہ بھی جائیں گے، تو ان کے جانے سے پہلے وہ علم جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے یہ متفرق ہے، بکھرا ہوا ہے۔ کبھی یہ رہتے تھے مجلس میں، کبھی وہ تھے، کبھی وہ تھے، سارے کے سارے ایک وقت میں تو نہیں تھے۔ تو آپ کا علم ان کے پاس منتشر ہے، اس کو کیوں نہ ہم جمع کریں؟ انسان کے پاس ایک اچھا گول ہونا چاہیے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایک اعلیٰ مقصد ہو، ایسا مقصد جو انسانیت کی فلاح اور خیر خواہی والا ہو۔ ان کا گول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میں جمع کروں گا۔ بکھرا ہوا ہے، صحابہ کے پاس ہے، لیکن یہ چلے گئے تو ان کے سینوں میں ہے، وہ علم چلا جائے گا۔ علم کے چلے جانے سے پہلے، علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے ان سے علم کو لینا چاہیے، ایک اعلیٰ مقصد اپنے لیے چنا۔
لیکن انسان جب ایک اچھا مقصد لیتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے یا اس کو بٹھانے والے کندھے پر ہاتھ رکھے، بیٹھو، تمہارا ٹائم نہیں آیا ابھی، تم نہیں کر سکتے۔ تو ساتھی نے کہا تمہارے پر تعجب ہے، تمہاری کس کو ضرورت پڑے گی، اتنے صحابہ موجود ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ زندگی میں کبھی ایک اونچے مقصد، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو، دیندار بننا ہو، دعوت دینا ہو، یا اس طرح کا جو بھی اونچا مقصد ہے، دعوت کے لیے علم چاہیے، تو کوئی اعلیٰ مقصد انسان اگر چنتا ہے، لوگ اس کو حقیر سمجھ کے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تو نہیں کر پائے گا اور تیری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی بات میں نہ آئے، وہ ایسے لوگوں کی بات میں نہ آئے، ہمت توڑنے والوں کی باتوں میں نہیں آئے۔ ابن عباس ان کی باتوں میں نہیں ہے، وہ بھی اچھے انسان تھے بیچارے، لیکن انہوں نے کہا اتنے سارے صحابہ تیری کیا ضرورت پڑے گی؟ تو انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اتنی دور تک وہ شخص دیکھ نہیں پائے۔ ابن عباس دور تک دیکھ رہے تھے۔ کہا فَتَرَكَ ذَلِكَ، انہوں نے تو یہ مقصد چھوڑ دیا، فَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، اور میں اس کام میں لگ گیا، میں ان کی باتوں میں نہیں آیا، بولے میرے سے تو نہیں ہو پائے گا اور تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہو گئے؟ تو ساتھ چھوڑنے والے، ساتھ نہ دینے والے سے آدمی متاثر نہ ہو۔ اگر ایک عظیم مقصد آپ کے پاس ہے تو پھر ساتھ کوئی دے نہ دے، آپ کو اس مقصد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کے ایسا بولنے کے باوجود میں ان کی باتوں میں آیا نہیں، میں آگے بڑھا۔ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، اب پہلا مرحلہ ہے مقصد چننا۔ دو، کوئی ہمت توڑے تو اس کی باتوں میں نہیں آنا، اتنا بڑا ہو گیا تو اتنا بڑا کام کرے گا، ارے ہاں ٹھیک ہے نہیں کروں گا، چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگ صلاحیت مند ہوتے ہیں، لیکن لوگ کبھی تو ماں باپ ہی ان کی ہمت توڑ دیتے ہیں، بہت بڑی بڑی بات کر رہا گیا اتنی۔ تو بعض اوقات ایک لائق انسان ہوتا ہے، سماج، گھر والے، دوست، احباب بہت چلا دیندار بننے کے لیے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمت توڑ دیتے ہیں، تو اچھا نہیں بن سکتا۔ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں نیک انسان بنوں، غلط زندگی چھوڑوں، گناہوں میں بہت وقت نکال لیا، اب میں چاہتا ہوں اچھا، ارے نہیں ہو پائے گا تیرے سے، 4 دن بنے گا، دیندار چھوڑ دے گا۔ ہمت توڑنے والے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ مقصد اگر پکا ہے انسان کا، اعلیٰ مقصد ہے، انسان کو چاہیے کہ ضدی بنے، کرنا ہی ہے۔ اب انہوں نے ایسے ہی کیا، کہا کہ میں، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اونچا مقصد چننا۔ 2، ہمت توڑنے والے کی باتوں میں نہیں آنا۔ نمبر 3، دوڑ دھوپ کرنا پڑتا، فری میں نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَ لَيَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، کہتے اب میں نکلا، حدیث ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم کیا ہے؟ حدیث ہے۔ قرآن تو سب کو یاد، عموماً لوگ یاد کرتے تھے، لیکن آپ کی مجالس میں سیکھا ہوا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اگر معلوم ہوتا کہ فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث ہے، کتنی؟ ایک حدیث، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں ان کے پاس خود چل کے جاتا تھا۔ یہاں یہ ادب معلوم ہوا کہ العلم یؤتا ولا یأتی، علم کے پاس خود چل کے جانا پڑتا ہے، علم چل کے نہیں آتا۔ اور آج ہم ایک ایسے دور میں کہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی وہ برکات نہیں ہے، اور علم کی وہ قدر نہیں ہے، اور علم میں وہ اتقان نہیں ہے۔ جب آدمی کسی چیز کے لیے قربانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے وجود کو تھکاتا ہے، تو وہ چیز اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ سرسری جب کام کرتا ہے تو وہ اس سے دور دور ہی رہتی ہے، سپرفیشل ہو جاتا وہ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، اپنی راہوں کی رہنمائی کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوتا فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث ہے، تو میں خود چل کے ان کے پاس جاتا، اور
ہمیشہ آدمی اویلیبل نہیں ہوگا. یہاں ایک اور ادب ہے. ایک تو یہ کہ خود چل کے علم کے پاس جانا، دینی مجالس میں آنا، علماء سے ملنا، ان کے پاس جانا. اپنے کو اتنا بڑا نہیں سمجھنا کہ میں کیوں جاؤں، نہیں، جانا، علمی مجالس میں حاضر ہونا. لیکن یہاں تو علمی مجلس نہیں ہے، گھر پہ جا رہے ہیں. کہتے ایسے وقت میں پہنچتا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے ہوتے ہیں. صبح نکلے، چل کے گئے، دوپہر ہو گئی، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ آرام کر رہے ہیں. وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ. تو میں کیا کرتا تھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دستک دے کے، اتنے دور سے آیا، قدر ہے کہ نہیں آپ کو میری؟ نہیں. ادب یہ ہے کہ انسان طالب علم معلم کی رعایت کرے، طالب علم معلم کی رعایت کرے، کیونکہ یہ اس کا محتاج ہے. ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے، عالم پر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. کیا ہمیں اتنا فون کر رہا، آپ اٹھا رہے نہیں؟ ہاں، کتنے بجے کیا تھا فون؟ رات کو 2 بجے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس پر حق ہے، حالانکہ حدیث بتا رہی ہے وَلَا يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. آدمی اپنے عالم کا، ہمارے عالم کا خود پر حق نہیں جانتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. عالم کا آپ پر حق ہوتا ہے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ میں جاتا، وہ آرام کر رہے ہوتے، میں ان کو ڈسٹرب کرتا نہیں. میں ان کے دروازے پر اپنی ردا، اپنی چادر بچھا کے بیٹھ جاتا. کہاں بیٹھتا؟ دروازے پر. علم کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، علم چھین کر نہیں لیا جاتا ہے. معلم کی تعظیم، اس کا احترام، اس کے لیے ادب سے پیش آنا، اور اس کے لیے تکلیف خود اٹھانا اور اس کو تکلیف نہیں دینا، یہ سلف کا طریقہ ہے. کہتے ہیں میں دروازے پر بیٹھا رہتا ہے. فَتَسْفِ الرِّيحُ عَلَى وَجْهِ التُّرَابِ. کہ ہوا کے تھپیڑے مٹی اڑا اڑا کے میرے منہ پہ مارتے ہیں. وہ ریگستان ہے، کوئی باغ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی طرح کچھ آدھا سایہ ملا نہیں ملا، ویسے ہی بیٹھے انتظار میں، ابھی آئیں گے، ہاں تھوڑی دیر سے باہر آئیں گے. آرام کر کے باہر نکلیں تب پوچھوں گا میں. کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اتنی بڑی فیملی کے فرد ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، لیکن جا کے چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے. اور تکلیف اٹھانا، علم کے لیے انتظار کرنا، علم کے لیے تکلیف اٹھانا. آج آدمی دینی مجالس میں آنا تو کیسا کرتا، بعد میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا، میں نہیں کر پاتا. لائیو سنوں گا میں، ٹھیک ہے، دور والا سن لے، لیکن جو حاضر ہوتا ہے، سنتے سنتے اچانک کچھ کام آ جاتا، نہیں ہوتا. تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا دینی مجالس میں آنے کے. یہ خود جاتے، دھوپ میں بیٹھتے، ہواؤں کے تھپیڑے، مٹی کے تھپیڑے منہ پر لگتے، لیکن چھوڑتے نہیں، بیٹھے رہتے. فَيَخْرُجْ. پھر ایک وقت آتا وہ گھر سے باہر نکلتے، جن کے گھر پہ گئے ہیں، فَيَرَانِي. مجھے دیکھتے، فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا جَاءَ بِكَ. باہر آنے کے بعد کہتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیسے آنا ہوا، کیا چیز آپ کو لائی میرے پاس؟ الا ارسلت الی فآتیک. کہتے کہ کسی کو بھیج دیتے نا، میں خود آ جاتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کیونکہ وہ ان کی عزت کر رہے ہیں نبی سے نسبت کی وجہ سے. اور کہتے کہ آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی، مجھے بلا لیتے میں آ جاتا. فَأَقُولُ لَا أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ. میں کہتا نہیں، میں زیادہ حقدار تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. علم کی ضرورت کس کی ہے؟ میری ہے. آپ کو بلا کے، بلکہ میں خود آپ کے پاس آؤں، یہ میری ضرورت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے مجھ کو خود آنا چاہیے. یہ تواضع طالب علم میں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں تو فلاں خاندان کا ہے، نہیں، بڑے خاندان کا ہے، لیکن علم کے لیے میں جاؤں گا، چل کے جاؤں گا. ہمارے بچوں کو بھی ہم یہ عادت ڈالیں.
کہ وہ خود چل کے دینی مجلس میں جائیں، علماء کی خدمت میں حاضر ہوں، ادب کے ساتھ میں چھوٹے بن کے علم حاصل کریں۔ کئی علماء ایسے، امام مالک کے بارے میں ہے، اب وقت نکل جائے گا ہمارا، وقت کا گورنر ہے، چاہتا تھا بچہ میرا آئے گا آپ کے پاس، لیکن دوسرے بچے نہیں آنا چاہیے، میرے دونوں بیٹے آپ کے پاس آئیں گے، نہیں ہوتا ایسا، آئیں گے سب کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو یہ حال ان لوگوں کا تھا، اونچی جگہ بیٹھیں گے نہیں، سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، کوئی تفریق نہیں۔ علم تواضع چاہتا ہے، جو علم گھمنڈ کے ساتھ آتا ہے وہ نقصان دیتا ہے، علم تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے، چھوٹا بن کے آدمی علم حاصل کرے۔ تو کہا کہ میں کہتا کہ نہیں، میں زیادہ حقدار تھا آنے کا، فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، تو میں ان سے وہ حدیث پوچھتا، ایک حدیث ان سے معلوم کرتا، ایک حدیث کے لیے جاتا، بیٹھتا، دھوپ اور مٹی برداشت کرتا، گرمی برداشت کرتا، انتظار کرتا ان کا، وہ آنے کے بعد ان سے پوچھتا اور ایک حدیث مجھ کو معلوم ہوتی ہے۔ قال فبقي الرجل، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی قریب، کبھی دور، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی صبح میں، ایک صحابہ کے پاس جا کے انہوں نے کتنی ساری حدیثیں سنی تھی، لیکن اور بھی صحابہ کے پاس علم تھا، انہوں نے وہ سارا علم ان کا جمع کیا۔ کہتے ہیں قال فبقي الرجل حتى رآني، کہتے ہیں وہ جو پہلے صاحب تھے جنہوں نے مجھ کو ڈی موٹیویٹ کیا تھا اور کہا تھا ہماری کیا ضرورت پڑنے والی، تمہاری کیا ضرورت پڑے گی، اتنے صحابہ ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ شخص زندہ رہا اور بعد کے دور میں اس نے مجھ کو دیکھا، وقد اجتمع الناس علی، لیکن اب کی بار اس نے جس حال میں مجھ کو دیکھا وہ یہ تھا کہ لوگ میرے آس پاس علم حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ فقال كان هذا الفتى اعقل مني، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کیا کہا انہوں نے، وہ صاحب کیا کہا، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، کہ اس نے واقعی وہ کیا جس کا ارادہ اس نے کیا تھا، اور یہ آج کامیاب ہو گیا۔ ایک کر کے صحابہ سے اس نے علم حاصل کیا، صحابہ ایک کر کے دنیا سے گئے، اور اب یہ رہ گیا ہے، اب وہ سارا علم اس نے جمع کر لیا، اب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ سارا ثواب سمیٹ رہا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر پر عمل کرنے والے کی طرح ہے، بھلائی کی رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اس کے رہنمائی کی وجہ سے عمل کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک آدمی کو نماز کی تلقین کی اور نمازی بن گیا، آپ کو سارا اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، امام الدارمی نے اس کو روایت کیا، اور کی سند صحیح ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ ہے۔ تو علم کی طلب سچی ہونا چاہیے، کسی بھی مقصد میں سچائی ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ راستے میں ملیں گے آپ کو جو نہیں ہو سکتا، آپ سے کہیں گے، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ جب آپ کا مقصد اعلیٰ ہے تو آپ کسی ہمت توڑنے والے کی باتوں میں نہ آئیں۔ پھر اس کے لیے آپ صرف دل کا ارادہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، جو اس کے تقاضے ان کو پورا کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اور محنت ایک دو دن کی نہیں، لگاتار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسا وقت آیا جو انہوں نے مقصد چنا تھا وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور اب وہ اس جگہ پر بیٹھ گئے کہ لوگوں کو ان کی ضرورت تھی، یعنی انہوں نے واقعی وہ اچیو کیا جس کی انہوں نے نیت کی تھی۔ مقصد تک پہنچنے تک محنت کرنا، بیچ میں سے گاڑی سے اترنا نہیں۔ ہم لوگوں کا پرابلم یہی ہے، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے برابر، جمعہ کا خطبہ سنا یا کچھ اور اس طرح سے گاڑی میں بیٹھتے ہم لوگ، لیکن پھر ہم گاڑی میں بیٹھ نہیں پاتے، منزل تک پہنچنے تک گاڑی میں باقی نہیں رہتے، بیچ میں سے ہی کہیں تو بھی اسٹیشن آتا کوئی، اور نہیں بھی آتا کبھی، اتر جاتے ہم گاڑی سے، اور یہ ہماری ناکامی کا بڑا سبب ہے۔ ثابت قدم رہنا ایک اچھے مقصد میں یہ آسان نہیں ہے،
لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری ہے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے. تو نیت کریں. کوئی آدمی طالب علم اس میں ہوگا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا ہوگا کہ چاہتا ہوگا کہ میں دیندار بنوں، گناہوں سے نکلوں. کوئی دیندار ہے چاہتا ہوگا کہ میں اور آگے بڑھوں، میں اس میدان میں کمزور ہوں، اس میں کمزور ہوں، مجھے غصہ آتا ہے تو میں ایسا ہو جاتا ہوں، میں تہجد نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں ذکر نہیں کر پاتا ہوں، میں تلاوت نہیں کر پاتا ہوں، لیکن ابھی میں کروں گا. آپ نے ارادہ کیا، ارادے کے بعد آپ کو اس پر ٹکے رہنا ضروری ہے. کسی کی باتوں میں آئے بغیر آدمی لگاتار کرتا رہے یہاں تک کہ وہ چیز حاصل ہو. لگاتار عمل سے نتائج آتے ہیں. ایک قطرہ بھی لگاتار پتھر پر ٹپکتا رہے، اس کے لگاتار ٹپکنے کی وجہ سے پتھر میں بھی کیا ہو جاتا؟ سوراخ ہو جاتا ہے. وہ پانی کی کوانٹٹی سے نہیں ہوتا ہے، اس کی کنٹینیوٹی سے ہوتا ہے، اس کے لگاتار ٹپکنے سے ہوتا ہے. ورنہ اتنا پانی آپ ایک ڈرم سے بہا دو ایک دن میں، ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو بھی اتنے پانی سے نہیں ہوا نا، بلکہ ایک ساتھ اتنا بہا دیا آپ، پھر بھی نہیں ہوا. لیکن اتنا سا بار بار ٹپکتا رہا. تو لگاتار عمل جو ہے وہ اثرات لاتا ہے، اور ہم یہ نہیں کر پاتے ہیں. اور کامیاب لوگوں کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے، وہ لگاتار عمل کرتے ہیں. سردی، گرمی، بارش، رات، دن، اچھی خوشی کے حال، موڈ اچھا ہے، موڈ خراب ہے، مصروف ہیں، فری ہیں، وہ لگے رہتے ہیں. تو جو آدمی اس طرح سے لگا رہتا ہے، آپ بزی رہے تو گھڑی رک جاتی ہے آپ کی. سردی کے موسم میں گرمی گھڑی چلتی رہتی لگاتا. آدمی اسی طرح سے مسلسل محنت کرتا رہے وہ بنتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے مقاصد میں، نیک مقاصد میں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی خیر والے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہم کو کامیاب فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.